वेलकम बैक नाजरीन। आज IMF ने रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की ग्रोथ रेट को कम करके सिर्फ 5% कर दी। इसके अलावा मालियाती इदारे ने अफरात ज़र की शरह 27% से तजावज़ करने और बेरोज़गारी की शरह 7% तक बढ़ने का इशारा भी दिया। मार्च के महीने में अफरात ज़र की शरह 35% से ज़ायद रही। हुकूमत ने IMF की $1.1 बिलियन की किस्त हासिल करने के लिए रुपए की कदर में कमी आने दी ताकि जो है मामला तय हो सके, मगर हुकूमत की कोशिश ये भी रही है कि टैक्सों के ज़रिए रेवेन्यू में इजाफ़ा किया जाए। जो किस्त नाजरीन IMF की नवंबर में आनी थी वो अभी तक नहीं आई। महंगाई और कितनी बढ़ेगी और क्या हम डिफ़ॉल्ट की तरफ तो नहीं जा रहे, ये अहम सवालात हैं। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, जो माहिर माशियात हैं। वो 7वीं NFC अवार्ड का हिस्सा रह चुके हैं और अब 10वीं NFC अवार्ड का भी हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें क्वेटा से ज्वाइन कर रहे हैं। ये बताइएगा डॉक्टर बंगाली साहब के एक असेसमेंट ये भी है कि 2023 के अंदर जो इन्फ्लेशन है अफरात ज़र वो 9% से कम होकर 7% होगी पूरी दुनिया में। तो इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की अफरात ज़र पे पड़ेगा? क्या हमारे यहाँ भी महंगाई कम होगी? नहीं, यहाँ तो जो महंगाई की वजूहात है वो बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ दो वजह है। आपने जितनी महंगाई दो वजह से होती है, या तो मांग यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तलब बहुत ज़्यादा है, अशियाएं कम है तो कीमतें बढ़ जाएगी, या कीमतें पैदा करने की, प्रोड्यूस करने की, बनाने की कीमत बढ़ जाती है। वो ऐसे होता है कि बिजली की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो जाहिर है जो कारखाने हैं, जो खेत में ट्रैक्टर्स हैं, वो ज़्यादा पैसे दे के प्रोड्यूस करेंगे तो फिर वो ज़्यादा महंगा बेचेंगे। हमारे यहाँ जो इस वक्त अफराद ज़र है वो दूसरी वजह से है। हुकूमत ने जो कीमतें बढ़ाई है पेट्रोल की और बिजली की, गैस की, और जो रुपये की कीमत, डॉलर महंगा हुआ है, उससे हर चीज़ महंगी हो गई है। तो इसमें तो कोई कमी आने के इम्कानात नहीं है। ठीक। तो हमारे यहाँ तो अफरात ज़र में इजाफा देख रहा हूँ मैं। आप अफरात ज़र में मज़ीद इजाफा देख रहे हैं, अभी 35% हो गया है। डॉक्टर बंगाली साहब पता नहीं कहाँ जाएगा। मगर देखिए, फूड इन्फ्लेशन के ऊपर भी बात हो रही है, फूड शॉर्टेजेस के ऊपर भी बात हो रही है। हमें कहा जा रहा था कि जी गंदम का बहरान भी आ सकता है, और बात की गई थी रशिया से। आपको याद होगा कि कहा गया था कि 4,50,000 टन की जो गंदम है वो इम्पोर्ट की जाएगी रशिया से फरवरी या मार्च के महीने में, मगर वो नहीं आ पाई। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो क्या फूड शॉर्टेज भी होगा, बहरान भी आएगा इस हवाले से? इस दफ़ा ज़रा कुदरत ने भी हमारा साथ नहीं दिया है। जो सैलाब में नुकसान हुआ है उससे हमारी ये तमाम चीज़ों का खसारा बढ़ गया है। अगर पहले 3 मिलियन टन या 2 मिलियन टन गंदम इम्पोर्ट करनी होती थी तो अब ज़्यादा करनी पड़ेगी। साथ साथ यूक्रेन की जंग की वजह से आलमी मंडी में ये अशियाओं की फराहमी भी नहीं है, तो बहुत महंगी कीमत पे ख़रीदना पड़ेगा, और यानी डॉलर ज़्यादा चाहिए और डॉलर है नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों की शॉर्टेज, किल्लत जो है वो होगी। कीमत भी बढ़ेगी और अशिया अवेलेबल नहीं होगी। जिसके पास पैसे हैं वो भी नहीं खरीद पाएंगे, चूँकि दुकान में चीज़ें नहीं होंगी, मंडी में। ये तो आप बहुत ही खौफनाक किस्म की सिचुएशन बता रहे हैं। इस तरह लग रहा है कि शायद हम, जो श्रीलंका में हुआ, शायद हम उस तरफ बढ़ सकते हैं। अब IMF की किस्त के ऊपर अगर हम आ जाएं, हमने देखा कि चाइनीज़ रोल ओवर ग्रांट भी हमें दिया गया, मगर इसका कोई असर जो है वो डॉलर के ऊपर नहीं पड़ा। इसकी क्या वजह है? हम तो सोच रहे थे कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, दोस्त ममालिक हैं, वो जब हमें कोई लोन्स देंगे तो उसका कोई असर पड़ेगा डॉलर के ऊपर। जो डॉलर का रेट है वो इस पे है कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप कितना है। पिछले 10 साल में हमारा गैप जो है दुगना से ज़्यादा हो गया है। हर $100 के एक्सपोर्ट पे हम $220-230 का इंपोर्ट करते हैं। ये जो पैसे आ रहे हैं, एक बिलियन यहाँ से, 2 बिलियन वहाँ से, चाइना से, ये जी। तो चाइना से, और सऊदी अरब ने भी अगर कुछ दे दिया, UN ने रोल ओवर कर दिया, ये सारी चीज़ें जो है ये पैवन लगाने के बराबर है। और जो मार्केट है, जो तय करता है डॉलर का रेट और बाकी चीज़ें, उनको पता है कि ये तो सिर्फ एक खिड़की से पैसे आएंगे, दूसरे खिड़की से चले जाएंगे।
اور پاکستان کا خسارہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوگا. ہمیں جو پیمنٹ کرنی ہے اگلے 3 سال میں وہ 60 سے 70 ارب ڈالر کرنی ہے. 60 اور 70 ارب ڈالر کا جو خسارہ ہے وہ 1 آدھ بلین سے نہیں اثر انداز ہو سکتا ہے. خسارہ تو وہی رہے گا، صرف یہ کہ جو ایک کچھ پیمنٹس کرنی ہے، کچھ بلز ڈیو ہیں، وہ ہم پیمنٹ کر دیں گے. تو جب تک بنیادی تبدیلی ہم نہیں کریں گے اور یہ خسارہ جو دگنا سے زیادہ کا خسارہ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، اس کو ہم کم نہیں لائیں گے تو مارکیٹ کو کانفیڈنس نہیں آئے گا کہ کوئی سیریس اقدام لیا گیا ہے معیشت کو بحال کرنے کے لیے. ڈاکٹر بنگالی صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم مصدق ملک صاحب نے ایک نیا فارمولا تشکیل دیا ہے جس کے تحت جو بڑی گاڑیاں ہیں اور جو امیر لوگ ہیں ان سے وہ 100 روپے نکال کے جو لو انکم ہاؤس ہولڈز ہیں، مڈل انکم ہاؤس ہولڈز ہیں، ان کو دیں گے اس طریقے سے کہ موٹر سائیکلز کو اور جو 800 سی سی کارز ہیں یا ان سے چھوٹی، ان کو ایک طریقے سے پیٹرول کی سبسڈی مل جائے گی. تو یہ پلان آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسے لو انکم مڈل انکم جو ہیں وہ مستفید ہوں گے؟ جی ممکن ہے. میں جیسے آپ کو پتا ہے میں نے بی آئی ایس پی ڈیزائن کیا ہے اور یہ بی آئی ایس پی کے ساتھ ہی کارڈز بنانے پڑیں گے، الیکٹرانک کارڈز بنانے پڑیں گے اور ہر موٹر سائیکل اونر کو یہ دینا پڑے گا تاکہ جب وہ پیٹرول پمپ پہ جائے تو اس کارڈ سے پیٹرول خریدے. اور ہر پیٹرول پمپ کے پاس وہ فیسلٹی ہونی چاہیے کہ وہ ریکارڈ کر دیں کہ اس موٹر سائیکل پہ کتنا پیٹرول دیا گیا ہے تاکہ وہ ہر الگ الگ پیٹرول پمپ پہ جا کے گاڑی نہ اپنی پیٹرول نہ فل کروائے اور اپنی گاڑیاں بھرے. تو یہ اعلان ایک طرف ہے، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا اور میرا خیال ہے اس میں کم سے کم 4 سے 6 مہینے لگتے ہیں اس طرح کے کارڈ بنا کے ڈسپرس کرنے میں. لیکن سوال اس سے بڑا یہ ہے کہ حکومت سبسڈی اگر دے رہی ہے تو کہیں سے تو یہ پیمنٹ کرنی پڑے گی حکومت کو. مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبسڈی نہیں دے رہے، یہ اس کو بیلنس کر رہے ہیں کہ جو بوجھ پڑتا ہے وہ بڑی گاڑیوں کے اوپر لگا دیں گے اور چھوٹی گاڑیوں کو چھوٹ دے دیں گے اور موٹر سائیکلز کو. جی نیت اچھی ہے لیکن یہ ہے کہ حکومت کے پاس ویسے ہی پیسے نہیں ہیں. یہ بیلنس کر کے بھی خسارہ ہے بہت بڑا، روپوں کا بھی تو خسارہ ہے نا. ایک خسارہ تو ڈالر کا خسارہ ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا، دوسری طرف حکومت کے اپنے اخراجات اور اپنی ریونیو کا خسارہ ہے. پیسے تو حکومت کے پاس یہ بھی نہیں ہے. جو اس وقت جو ریلیف مل رہا ہے بی آئی ایس پی سے، مجھے تو یہاں بھی خطرہ لگ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوں گے یہ ریلیف، یہ بی آئی ایس پی کی جو پیمنٹس دی جاتی ہے اس کو دینے کے لیے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹے کے اندر نمک کے برابر ہے. جو آپ سے ایک اور سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف ڈیل جو ہے آ جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ افراط زر میں کمی آئے گی؟ دیکھیں آئی ایم ایف کی ڈیل بھی اگر آئے گی نا تو انہوں نے 1 بلین یا 2 بلین دینے ہیں. وہی بات ہے کہ پیون لگانے کے برابر ہے، اس لیے کہ جو بنیادی خسارہ ہے وہ اپنی جگہ ہے. کیا حکومت کو اس وقت گنجائش ہوگی؟ آئی ایم ایف کی اجازت کی بات تو آپ چھوڑ دیں، حکومت کے پاس گنجائش ہوگی کہ بجلی، تیل، گیس کی قیمت کم کر پائیں گے؟ جو ٹیکس ریٹ انہوں نے 17 سے 18% کیا ہے اس کو واپس 17% پہ لا پائیں گے؟ یہ ساری چیزیں کریں گے تو افراط زر پہ فرق پڑے گا، لیکن یہ کر نہیں سکیں گے یہ، چونکہ ہم کافی لانگ ٹرم کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم اس کے پھنسے ہوئے ہیں اور ہمیں اجازت نہیں ہوگی کہ ہم یہ قیمتیں کم کریں یا ٹیکس ریٹ کم کریں. اور جب تک یہ چیزیں کم نہیں کریں گے افراط زر پہ کوئی اثر شارٹ رن میں آنے کا مجھے کوئی نظر نہیں آتا. تو لانگ ٹرم ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اگر لانگ ٹرم ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے سیاسی اسٹیبلٹی کی اشد ضرورت ہے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ الیکشنز ہوں، اگلی حکومت کو آنے دیں اینڈ دے شوڈ ٹیکل دس اکنامک کرائسس؟ جس بحران میں ہم آج آ کے کھڑے ہیں وہ الیکشن سے حل نہیں ہوگا. جو اس کا جو حل ہے، حل کی جو اس کی جو چابی ہے اس کے حل کو انلاک کرنے کے لیے وہ راولپنڈی میں ہے، وہ اسلام آباد میں نہیں ہے.
ہمیں جو بنیادی تبدیلی کرنی ہے وہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں فوج ہے بیوروکریسی ہے یہ آن بورڈ ہونا چاہیے تاکہ یہ فیصلے ہو سکے. میرا خیال ہے کوئی بھی حکومت ہے یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی وہ فیصلے کر سکتی ہے بشرطے کہ کلیئرنس مل جائے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں دوسرے ان سے. اور تو کس قسم کے فیصلے کہ نان کمبیٹنٹ بجٹ جو ہے ملٹری کا اس کو کٹ کیا جائے یا اسے بیونڈ ری اسٹرکچرنگ؟ اوور آل دیکھیں اس کو ہم کرنٹ ایکسپینڈیچر کہتے ہیں. جو ایک ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ تو کٹ ہو ہی چکا ہے اس میں تو کچھ جان نہیں ہے. گنجائش نہیں. کرنٹ ایکسپینڈیچر میں جو ایک حصہ قرضے کی ادائیگی ہے اس کو ہم کم نہیں کر سکتے. جو قرضہ لیا وہ واپس کرنا ہے جس کو ہم نان ڈیٹ کرنٹ ایکسپینڈیچر. اس میں 3 بڑی چیزیں ہیں. ایک گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے, ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے اور سبسڈیز ہے. سبسڈیز میں جو آئل کی سبسڈی سب سے بڑی ہے تو یہ سارا کٹ کرنا پڑے گا. جو میرا پرانی باتیں ہیں آپ کے پروگرام پہ بھی کرتا رہا ہوں 15 سے 20 منسٹریز اور ڈویژنز کو بند کرنا پڑے گا. اور ڈیفینس کا جو وہ حصہ جو جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ فوج ہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ وہ کیا ہے. لیکن اگر وہ ایسی خانہ پوری کے طور پہ کمی کی تو اس کا تو فرق نہیں پڑے گا. ہر 100 روپے پہ اگر 250 روپے آپ خرچ کر رہے ہیں حکومت تو وہ 150 روپے تو کٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جناب قیصر بنگالی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم نے اس بحران سے نکلنا ہے تو اٹس ناٹ از سمپل کہ IMF کا لون آ جائے گا اور افراط زر کے اندر جو ہے ایک سگنیفیکنٹ جو ہے وہ کمی آ جائے گی. آپ کا یہ کہنا ہے کہ ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کو, سبسڈیز کو اور ڈیفینس ایکسپینڈیچر کو, تینوں کو جو ہے وہ آپ کے اندر اس کے اندر کوئی کٹوتی کرنی ہوگی, تبھی جا کے معاملات حل ہوں گے.